بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز اور لاڈلا پلس یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں جلسے کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی نہ تو ان پر کوئی پابندی ہے، نہ کوئی قدغن ہے، نہ کسی طرح سے ان کو روکا جا رہا ہے، کیونکہ آرڈر ہیں لاڈلا پلس میاں نواز شریف صاحب کے لیے تمام راستے آسان کر دیے جائیں اور وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ جائیں۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ان کے راستے میں پاکستان کا ووٹر ہے، اور وہ سوال ہے جو پاکستان میں ووٹر کر رہا ہے، جو کچھ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کر رہی ہیں۔ تو میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جب وہ اس الیکشن کے پروسیس اور اس پہ سیاست میں آئے تو تب سے انہوں نے صرف اور صرف وہیں دیکھا ہے جو ان کو لے کر آئے، اور اب بھی وہ وہیں دیکھ رہے ہیں اور ان سے گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ وہ جن کے بارے میں کہا گیا نا ساری گل ہو گئی ہے، تو ان کی جو گل ہو گئی ہے نا وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری گل آپ کے ساتھ یہ ہوئی تھی کہ آپ ہمیں اقتدار دیں گے، آپ ہمیں وزارت عظمیٰ تک لائیں گے، اور وزارت عظمیٰ تک کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز جو اس پہ آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کی تقریروں کے دوران یہ جو بادشاہوں کا اور مغلیہ خاندان کا جو طریقہ کار ہے نا کہ مانگو جو مانگتے ہو آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے، یہ اس خاندان کا یہ جو سوچ ہے نا یہ کیا ہے، آج اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ذل سبحانی میاں نواز شریف صاحب جو پلان انہوں نے کیا، وہ جو کہتے ہیں نا لندن پلان اور یہ وہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ کو پلان بتاتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ انہیں مل جائے، ان کے بعد ان کے ڈیپٹی وہ آ جائیں جناب شہباز شریف صاحب، وزارت اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو ملے، یعنی یہ مرکز اور صوبے میں دونوں میں میاں نواز شریف کی فیملی میں شہباز شریف نہیں۔ حمزہ شہباز آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے حلقہ وغیرہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ باقاعدہ نظر کہیں نہیں آ رہے ہیں جس طرح سے ان کو نظر آنا چاہیے۔ اچھا، اب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور یہ تمام لوگ سب سے پہلے اپنوں میں، اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وزارت خزانہ میں اسحاق ڈار صاحب سے خوش نہیں تھے، میاں صاحب نہیں کسی اور کی بات کر رہا ہوں جو ان کو لائے تھے واپس۔ اب یہ اطلاعات ہے کہ ایسر اقبال صاحب وزارت خزانہ میں آ جائیں گے، لیکن یعنی کہ گھوم کے وہیں۔ اب میاں صاحب کے جو سیٹس جیت رہے ہیں پورے ملک میں، یا جو ان کو دھکا لگا کے جتوائی جا رہی ہے، ان کی تعداد کوئی 80 کے قریب بنتی ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کبھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے حلقے اور کون سے علاقے ہیں جہاں میں نسبتاً وہ مضبوط ہیں اور تھوڑا سا دھکا لگا کے ان کو جتوایا جا سکتا ہے۔ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ جناب مجھے تو 120-22 سیٹس دی جائے۔ اب یہ جو 40-45 سیٹس کا گیپ ہے وہ فل کرنا ان کے لیے مشکل ہے کہ میاں صاحب آپ 16 پہ چل رہے ہیں، 15 پہ چل رہے ہیں، آپ کو 20 پہ کہاں سے لے کے آئے؟ 19 سے 20 تو اس پاکستان میں سیاست میں ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی اور اب بھی شاید ہو جائے، لیکن میاں صاحب بضد ہے کہ جناب ہماری تو گل یہی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا ہماری گل ہو گئی، تو وہ گل یہی ہوئی تھی۔ اب عوام ہے وہ آڑے آ گئے ہیں، وہ آڑے آ گئے ہیں اور شدید آڑے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کے پی کے ہو یا پنجاب ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ کسی صورت میں بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ووٹر ان کے ساتھ ہے۔ جن حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی تگڑی ہے، مضبوط ہے، ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے جب سے بلاول بھٹو کا یہ جو ایک کیمپین اور یہ نعرہ چل رہا ہے نا چنو نئی سوچ، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام اور اس طرح کی سیاست سے ہٹا جائے، لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چوائس۔ پھر سندھ ہے، وہاں پر پاکستان مسلم نون دور تک، بلکہ بہت دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ وجوہات ہیں کہ ان کو یہ جو 75-80 کا جو فگر ہے وہ کراس کروانا خاصا مشکل ہو گیا۔ تو میاں نواز شریف اپنے لاڈ پن میں یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا، سارے پلان فلاپ ہو رہے ہیں اب تک، کیونکہ عوام ان پلان کو فلاپ کر رہی ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے میاں نواز شریف کا اور اس خاندان کا بادشاہت کا سلسلہ۔ آپ جانتے ہیں میاں نواز شریف کا ایک طریقہ ہے جی، وہ جہاں جاتے ہیں وہ ایئرپورٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو میٹرو کا اعلان کر دیتے ہیں، اورنج لائن کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب فیصل آباد گئے وہ کہتے ہیں اورنج لائن ہم دیں گے۔
اب ऑरेंज लाइन मियाँ साहब कहाँ से देंगे, इसका तो बड़ा सादा सा जवाब है कि भाई ये ऑरेंज लाइन वो है जो आपने गवादर के साफ पानी के मंसूबे रोक कर लाहौर को ऑरेंज लाइन दी और आज तक वो सब्सिडी भुगती जा रही है। अच्छा मंसूबा, लेकिन वो भुगता किस किस ने है, वो सब के सामने है। और आप ऐसे ऐलान कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है और आप दे देंगे। कैसे देंगे? आपके भाई की हुकूमत थी 16 महीने, जो कुछ किया है उन्होंने वो पूरे पाकिस्तान के सामने है, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि ये दे देंगे। वो बात करें जो होने वाली, वहां पे बताओ, आपके कदमों में रख देते हैं जिधर जा रहे हैं ऐलानात ये वो। लेकिन लोग ना बड़े समझदार हैं, वो बात कर रहे हैं कंक्रीट कि आपने किया क्या है। मैं सादा सा एक फार्मूला दे देता हूं। तालीम और सेहत दो ऐसी चीजें हैं नाजरीन जिसमें तरक्की देखी जाती है। तालीम अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के तमाम हुकूमतों का कभी वतीरा रहा ही नहीं, लेकिन सेहत के हवाले से जब बिलावल भुट्टो ने चैलेंज किया कि आप कोई एक हॉस्पिटल दिखाएं, अभी तक एक हॉस्पिटल का जवाब नहीं दे पाए पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के लोग। यानी वाकई यार, मैंने सोचा, मैं अपनी उम्र गुजर गई पंजाब में, तो मैंने वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं देखा जो मैंने विजिट किए, कराची के NICVD या गम्बट के हॉस्पिटल जैसी चीज़ें, या यहाँ पर साइबर नाइफ का जो हॉस्पिटल है। तो ये है पूरे का पूरी कहानी जो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आवाम ने उनका प्लान फेल कर दिया है। और अब वो जो 80-85 सीटें हैं, वो अगले 4 दिनों में वो उनके हाथ से भी फिसलना शुरू हो गई हैं। आपकी राय क्या है? ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।